یا نبی اللہ یا ولی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا ولی اللہ۔ 17 ربیع الاول یہ وہ دن ہے کہ جہاں عالم اسلام میں دل کی گہرائی سے رسول کا کلمہ پڑھنے والے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ ہم 12 و 17 کے بحث میں پڑھنے والے نہیں ہیں کہ رسول 12 کو آئے یا 17 کو آئے، یہ بحث کرنا ہی فضول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اس وقت نبی تھا جب کیلنڈر بنے ہی نہیں تھے، یہ تو اس وقت تھا کہ ربیع الاول کا چاند بھی وجود میں نہیں آیا تھا، حضور تو اس وقت تھے کہ نظام شمسی بھی نہیں تھا، آدم بھی وجود میں نہیں آئے تھے، یہ تو اس وقت کا نبی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے، عشق اگر بے وقوفی کے ساتھ ہو تو جہالت ہے، عشق اگر عقل کے ساتھ ہو تو عبادت ہے۔ عشق رسول ایسا نہیں ہے کہ بس انسان یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، نہیں، ذرا عقل کے دریجے کھولیے اور پھر آگے آئیے، پتہ چلے کہ عشق رسول کہتے کسے ہیں۔ خالی صورت کی محبت کا نام عشق رسول نہیں ہے، صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کی بھی محبت ہو تو عشق رسول ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ کے چہرے کی فرعون کو بھی محبت ہو گئی تھی، وہ بھی وہ عاشق ہو گیا تھا موسیٰ کے چہرے کا، لیکن خالی صورت نے فرعون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت کا عاشق تھا، سیرت کا منکر تھا۔ تو عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی قائل ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، ہے ایسے عاشقان رسول جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور جن کے دلوں میں صورت کی بھی محبت ہے، سیرت کی بھی محبت ہے۔ بلال کو کس نے بلایا تھا؟ فضا کو کس نے بلایا تھا؟ عزیزان گرامی، کمبر کو کس نے بلایا تھا؟ یہ وہ ہیں جو صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کے بھی عاشق ہیں۔ آج نعت پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی نعت پڑھ دی ہے، میں کہتا ہوں یاد رکھو، کما حق و مصطفیٰ کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ اتنا عظیم ہستی ہے، اس کی تعریف وہ کرے جو اس سے بلند ہے یا وہ کرے جو اس جیسا ہے۔ رسول کی تعریف وہ کر سکتا ہے جو رسول سے بلند ہو، یا وہ کرے جو رسول جیسا ہو۔ اس لیے رسول نے فرمایا، محمد کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میرا اللہ پہچانتا ہے یا میرا بھائی علی پہچانتا ہے۔ سب مل کر اس طرح جس طرح امام زمانہ نے اسی مسجد سے لبیک یا حسین کی صدا سنی ہے، اسی طرح سب مل کر کہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، غدیر کے میدان میں یہی آواز تو گونج رہی تھی کہ جب رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسی وقت جس نے دل سے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا وہ یہی تو کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہم نے علی ولی اللہ رسول سے لیا ہے، جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، یہی تو وجہ ہے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، لیکن کپڑے کیا چیز ہیں؟ آج پہنے کل اتار دیے ہیں جی، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کمال ہے اگر چادر رسول کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کملی اوڑھ لے تو وہ بھی اللہ کو پیاری لگ جاتی ہے۔
وہ کملی اتنا پیاری لگ جاتی ہے، کالی کملی اوڑھ کے ایک مرتبہ جب دنیا والوں نے دیکھا چادر اوڑھ لی ہے نا، چادر نے اپنی لپیٹ میں لے لیے، اللہ کو اتنا پیاری لگی کہ آیت بنا کے قرآن میں رکھ دی اور اس کو اتنا زندگی دے دی جتنا قرآن کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا جب تک قرآن رہے گا اس کملی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو تھوڑی دیر کے لیے چادر اپنی لپیٹ میں لے لے وہ تو اللہ کو اتنا پیاری ہو جاتی ہے، اور وہ ابو طالب جو یتیمی میں محمد کو لوریاں دیتا رہا۔ عزیزان گرامی بس یاد رکھیں، آج نعت پڑھنے والے بہت ہیں، ہم قدر کرتے ہیں ان کی، جس نے رسول کا کلمہ دل سے پڑھا ہے، عاشقان رسول کا ہم قدر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم جتنا نعتیں پڑھیں، جتنا رسول کی تعریف کریں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے دیکھو نعت کس نے پڑھی ہے، عرش پہ رحمان نے پڑھی ہے، فرش پہ عمران نے پڑھی ہے۔ عرش پہ رحمان نے نعت پڑھی، کیسے پڑھی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور ابو طالب نے، عمران نے کیسے نعت پڑھی؟ کیا ہے، یتیم ہے، 3 سال کا ہے، کاندھے پہ اٹھایا اور ایک مرتبہ طواف کے دوران اٹھا کے دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں اس چلچلاتی دھوپ میں اگر کسی نے موتی دیکھنے ہوں تو میرے بھتیجے کے پسینے کو دیکھے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوا کرتا ہے۔ اس چلچلاتی دھوپ میں اگر کسی نے موتی دیکھنے ہوں، عزیزان گرامی بس یاد رکھیے کہ مصطفیٰ نے آ کے کائنات کو پالا ہے۔ آپ سنا کرتے نا حلیمہ کا بار بار تذکرہ کہ حلیمہ نے پالا، لیکن قسم ہے خدا کی حلیمہ نے نہیں پالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلیمہ کے پاس تھا کیا کہ جو محمد کو پالتی؟ ٹھیک ہے وہ لے گئی تھی، اصل میں بہانہ تھا، لیکن حلیمہ کہتی ہے جب میں اس بچے کو گھر میں لے کر آئی ہوں تو کیا ہوا، کھجوروں پہ کچھ نہیں تھا، جیسے بچے کو لے آئی ہوں تو درختوں پہ پھل آ گیا، اور پھر ادھر اونٹنی موٹی ہو گئی، کمزور سی تھی، چل نہیں سکتی تھی، وہ موٹی ہو گئی، اور 7 بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ یہ کب آیا ہے؟ حلیمہ کہتے جب میں بچے کو گھر میں لے کر آئی تھی، یعنی محمد کے نہ آنے سے پہلے، جب تک نہیں آئے تھے محمد، کیا تھا؟ کھجوریں تھی لیکن اس پہ پھل نہیں تھے، اونٹنی تھی وہ بھی کمزور تھی، بکریاں تھی تھنوں میں دودھ نہیں تھا، جیسے محمد کو لے کے آئی ہے، اللہ اکبر، برکت ایسی آ گئی کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور ادھر اونٹنی کو بھی پتہ چل گیا میری پشت پہ بیٹھنے والا عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو نبی ہے۔ عزیزان گرامی اب آپ خود اندازہ لگائے کہ حلیمہ نے محمد کو پالا ہے یا محمد نے حلیمہ کو پالا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیزان گرامی حلیمہ نے بتا دیا جس کا جو عقیدہ ہوتا رہے، لیکن حلیمہ نے کہا میں بتا رہی ہوں کہ جیسے محمد کو میں نے اپنی گدی پہ سوار کیا، اس کے بعد جو کمزور تھی قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، اب وہ اتنا طاقتور ہو گئی، وہ گدھا سب سے آگے نکل گیا۔ کیوں؟ گدھے کو پتا چل گیا میری پشت پہ بیٹھنے والا نبی ہے۔ تعجب یہی ہوتا ہے کہ گدھے کو پتا چل گیا کہ یہ نبی بن کر آیا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلا، وہ کہنے لگے 40 سال کے بعد یہ نبی بنا ہے۔ تو جو 40 سال کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میلاد رسول نہ مناؤ، وہ یہی کہہ رہے ہیں میلاد رسول کے لیے بدعت کے فتوے جاری ہو گئے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں؟ یہ وہی ہے جو رسول کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں، لیکن جو بچپن سے مانتے ہیں وہ بورڈ پہ لکھا دیتے ہیں عید میلاد النبی۔ اس کا معنی
معنی کیا ہے؟ عید کے معنی ہے جشن، میلاد النبی یعنی نبی کی ولادت کا جشن، یعنی جب پیدا ہوا تھا وہ آمنہ کا لال نہیں تھا بلکہ وہ اس وقت بھی نبی تھا، وہ آج بھی نبی ہے۔ بس عزیزان گرامی وقت ختم ہوا چاہتا، بس اتنا یاد رکھیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیسے آپ کو پتہ ہے یہ بچپن سے نبی ہے، بس انہیں قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دو کہ عیسیٰ وہ ہے جو یہودیوں سے کہہ رہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں وہ ہوں کہ جو نبی بن کر آیا ہوں، جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کتاب عطا کی ہے۔ تو اب تعجب تو یہی ہوتا ہے کہ جو امتی نبی ہو، جو چھوٹا نبی ہو، وہ تو 3 دن کا نبی ہے، اور یہ جو 40 سال تک پتہ نہ چلے نبی ہے یا نہیں، ایسا ہم عقیدہ نہ رکھتے ہیں، نہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ اس وقت نبی تھا جو کہہ رہا تھا کن تو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ آدم بھی نہیں بنا تھا۔ یا ولی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا ولی اللہ یا حبیب اللہ